بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالَ أَوِّبِي مَعَهُ الطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ وَخَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك فربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فما لهم فيهما من شرك فما له منهم من ظهير فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ سبا کی آیات ہیں. اس میں جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ پہلے تو دو ایسی شخصیات کا تذکرہ فرمایا ہے
جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دنیا سے خوب بھرپور نوازا تھا، دین سے اتنا نوازا تھا کہ نبی ہی بنایا تھا، جس سے اونچی دینداری کا کوئی مقام نہیں ہے، اور دنیا سے بھی اتنا نوازا تھا کہ بادشاہ بنایا تھا کہ دنیا میں بھی بادشاہ کے آگے کیا تصور ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال و دولت اور سامان عیش اور اسباب تعیش سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو بالکل میلیامٹ کر دیے گئے، تباہ برباد کر دیے گئے۔ ان دو شخصیتوں میں سے جنہوں نے اللہ کی نعمت کی شکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا دونوں جگہ کو نوازا، پہلی شخصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور دوسری شخصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے جو ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ دونوں نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عنایت کیا۔ فضل کے معنی ہے زیادہ دینا، کوئی کسی چیز کی زیادتی، اس لیے اس کا ترجمہ بزرگی بھی کیا جاتا ہے۔ مراد یہاں نعمت ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت سی نعمتیں عطا کیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کو کچھ ایسی چیزیں عطا کی جو دوسروں کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص صفات عطا فرمائی، اس سے کسی دوسرے نبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے مقام مرتبے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کسی کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت، خاص نعمت یہ عطا فرمائی، ان کو بادشاہ بنایا، اور بادشاہ نہیں بنایا، جو ایک مخصوص صفت عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی کہ جب وہ ذکر کرنے بیٹھتے تھے اللہ تعالیٰ کا تو ان کے ساتھ پہاڑ اور چڑیوں کے پرے جوڑتے ہوتے تو وہ بھی ٹھہر جاتے تھے اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ دیکھیے یہاں ایک بات سنیے، وہ بات یہ ہے کہ کسی کو کسی ایک چیز میں خصوصیت عطا کر دی جائے اور دوسرے کے پاس اگر وہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے کا رتبہ کم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ دوسرا ڈاکٹر آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ ہارٹ کا نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو اس پر فضیلت حاصل ہے، دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ آنکھ والا بیمار ہوگا تو اس کے پاس آنا پڑے گا، اس کو آنکھ کی تکلیف تو اس کے پاس جانا پڑے گا، ہے نا بات؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی خصوصیت فرما دی تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے کی طرف کوئی نقص کی نسبت کی جائے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری ایک بات اور سمجھنے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، عقوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا آپ رکھتے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ محبوب معشوق دنیا کے جتنے ہیں وہ جتنا کچھ رکھتے ہیں وہ سب آپ رکھتے ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھیں جو ان تمام پیغمبروں کو دی ہیں، لیکن آپ نے اظہار نہیں فرمایا، آپ نے ظاہر
نہیں فرمایا اس کو. ان حضرات کے اکرام اور احترام میں اس کا ضرورت نہیں تھی، تو محض اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے نہیں ظاہر کیا. ضرورت ہوتی تو ظاہر فرماتے. اور علماء نے جو یہ رائے لکھی ہے تو وہاں تو دلیل نہیں پڑھی میں نے، ہو سکتا ہے لکھی ہوئی دلیل میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس رائے کو تقویت اس سے پہنچتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے کہ ابلیس کا بخت آ کر شعلہ لے کر آپ کی طرف بڑھا. آپ نے اس کو پکڑ لیا اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اس کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دوں اور مدینے کے لڑکے اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، کہ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے دعا کی تھی نا، اللہ بھی ایسے ہمیں ایسی سلطنت دیجیے کہ جو پھر کسی اور کو نہ ملے. تو اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو نہیں باندھا، چھوڑ دیا. میں نے گھر پر ہو گیا. اچھا وہاں کچھ گڑبڑ ہوا اور آگے نہیں آیا نا. اچھا تو آپ نے گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے احترام میں ایسا نہیں کیا. تو آج خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جو سارے خوبوں کو ملا وہ سارے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. موقع اظہار کا ہوتا تو اظہار فرماتے، نہیں موقع اظہار تھا تو محض اظہار کمال کے لیے اظہار نہیں فرمایا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو یہ خصوصیت تھی کہ بادشاہت عطا کی، بادشاہت کے ساتھ یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ لحن ان کا اتنا اچھا تھا، پڑھنے کا سر اتنا عمدہ تھا، ذکر کرنے کا لہجہ اتنا عمدہ تھا. لہن داؤدی مشہور ہے. جب لوگ اردو جانتے تھے، اب تو لوگ اردو نہیں جانتے. اردو والے بھی اردو نہیں جانتے ہیں بیچارے. اردو کے ڈاکٹر ہیں لیکن ایسے ہی ڈاکٹر ہیں کہ اگر داہنے آنکھ کا آپریشن کرنا ہو تو بائیں کے کرتے ہیں. یہ نہیں جانتے. لہن داؤدی اردو میں مشہور ہے، جس کا بہت اچھا لہن ہوتا ہے کہتے ہیں صاحب اس کا لہن داؤدی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا لہن عطا فرمایا تھا کہ جب بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے تو پہاڑ بھی ذکر کرتا تھا، اور چڑیوں کے پرے جوڑتے رہتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، وہ بھی ذکر کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ذکر کرتی ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جمادات، نباتات، کوئی بھی تھی، وہ سب اللہ کی تسبیح و حمد بیان کرتی ہیں. لیکن ہم تمہیں سنتے نہیں. یہاں جو خصوصیت بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ذکر کرتے تھے یہ پہاڑ اور چڑیاں کہ لوگ سنتے تھے. ویسے تو ذکر سبھی کرتے ہیں، اسی لیے ناپاک کپڑا چھوڑنے کو منع کیا گیا ہے، اور جو پانی بہہ نہ رہا اس کو ناپاک کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ناپاک ہو جائیں گے تو ذکر سے رک جائیں گے. تو ذکر سے رکنے کا سبب تم بنے. تو یہ تو سبھی چیزیں ذکر کرتی ہیں. داؤد علیہ السلام کی خصوصیت تھی یہ چیزیں ان کے ساتھ اس طرح ذکر کرتی تھیں کہ سب لوگ سنتے تھے ان کے ذکر کو، ان کی ذکری آواز کو. ایک نقطہ یہاں سے اور پیدا ہوا ہے. اب نقطہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کا ماحول بن جاتا ہے، اور ماحول بنتا ہے اجتماع سے، اجتماعیت کے ساتھ، تو جب ماحول بن جاتا ہے تو اس وقت کی کیفیت دوسری ہو جاتی ہے.
جب ایک ماحول کے ساتھ ذکر ہوگا جیسا کہ خانقاہوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن وہ زور زور چلا چلا کے نہیں کہ جس سے دوسروں کا حرج واقع ہو، سب اپنے طور پر کر رہے ہیں، تو ایک ماحول بن گیا، اس ماحول کے انوار و برکات اور اس کے فائدے ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ موقع امتحان میں نعمت کے موقع میں اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اور دوسری خصوصیت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وَأَلَّلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو موم کی طرح ہو جاتا تھا، بغیر اس کو آگ میں تپائے ہوئے گرم کیے ہوئے ہاتھ میں لیا جو چاہیں بنا لیں اس سے، چنانچہ اس سے وہ زرہیں بنایا کرتے تھے۔ زرہ اب تو زرہ ورہ سے بیکار ہو گئی، پہلے لوگ جنگوں میں زرہ کو آپ کہہ لیجیے کہ لوہے کا کرتا جس پر تلوار کا اثر نہ ہو، نیزے کا اثر نہ ہو، برچھی کا اثر نہ ہو، جنگوں میں پہنا کرتے تھے۔ کڑیاں کڑیاں ہوتی تھیں، بہت پہلے میں سمجھتا ہوں آج سے قریب 45-46 سال پہلے دفعہ ممبئی پہلی دفعہ گیا تھا میں، سن 72-73 میں، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میوزیم دیکھنے گئے تھے وہاں، وہ ہمارے ایک چچا رہتے تھے، انتقال ہو گیا بیچاروں کا، تو انہیں کے پاس ٹھہرے تھے تو لے گئے تھے دکھانے، تو وہاں دیکھا تھا ذرا میں نے میوزیم میں، اب بھی ہوگی میوزیم میں بھی ہوگی، اس لیے بتا دے رہا ہوں کسی دیکھنے کی چاہت کہیں میوزیم میں جا کے دیکھ لے، ہو سکتا ہے الہ آباد میوزیم میں بھی ہو۔ تو وہ داؤد علیہ السلام بناتے تھے، لوہا لیا اپنے ہاتھ جیسے موم آپ لیں موم بناتے چلے ایسے بنا لیتے تھے وہ۔ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اپنی رعایا میں، اپنے حدود مملکت میں، اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، ان کی حکومت کیسی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عدل تھا، انصاف تھا، پیغمبر کی حکومت تھی، لوگ تعریف کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اس نے انہوں نے پوچھا، اس نے بھی کہا داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، بڑے عدل انصاف کی حکومت ہے، ایک کام کی کمی ہے، اگر وہ کر لیتے تو کامل ہو جاتے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خزانے سے، بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں، اگر یہ نہ لیتے، اپنے گزارا اپنی کمائی سے کرتے تو پھر کامل ہو جاتے وہ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ پیدا فرما دیجیے کہ جو میرے لیے روزی کا ذریعہ بن جائے اور مجھے لینے کی حاجت نہ رہے۔ تو اللہ نے ان کے اس دعا کے نتیجے میں لوہے کو نرم کر دیا ان کے لیے، پھر وہ لوہے سے زرہیں بنا کر بیچا کرتے تھے، اسی سے گزارا کیا کرتے تھے۔ دینی خدمت کے سلسلے میں اصل تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو فراغت حاصل ہو یہ خدمت دینی میں نقصان کیے بغیر وہ اپنے گزارے کے لیے کچھ نظم کر سکے تو اس دینی خدمت کا عوض نہیں لینا چاہیے۔ کامل درجہ یہی ہے، لیکن بقدر ضرورت سرکاری خزانے سے لینا جائز، پھر ختم، بقدر ضرورت لینا جائز ہے، لیکن کامل درجہ یہی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سے لوگوں کا معمول یہی تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، کہ تو کھانا تھا اسی سے، لیکن اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ تم لیا کرنا تنخواہ، اور حکمت یہ بتاتے تھے کہ اگر تنخواہ نہ لوگے تو پابندی نہ کر پاؤ گے۔ تنخواہ لیتا آدمی تو ذہن پر ایک دباؤ رہتا ہے نا کہ بھائی ڈیوٹی سے پہنچو، وقت سے پہنچو، کام کرو پورا۔ اب طبیعتوں میں وہ یکسوئی اور استقامت نہیں ہے، اس سے تنخواہ لیا کرو ورنہ پھر کام پورا نہ کرو گے۔ بعض اکابر کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی تنخواہ لیتے تھے،
تنخواہ لینا نہیں بند کیا انہوں نے تاکہ ڈیوٹی پوری دیں، لیکن تنخواہ لے کر مدرسے میں داخل کر دیتے، ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے دے دیا۔ بہرحال لینا جائز ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہو تو بہتر یہی ہے کہ نہ لے۔ تمام دینی کاموں کے سلسلے میں، دینی خدمات کے سلسلے میں یہی مسئلہ ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ انعمل سابقات، اور فرمایا کہ اسے تم پوری زرہیں بناؤ، کامل زرہیں بناؤ، اسے بیچیے۔ اب دیکھیے ایک بات اور آگے ہے، وہ آگے ہے کہ وقدر فی سرد، اور بنانے میں آپ اندازہ صحیح رکھیے، اندازہ مقرر کیجیے، مطلب اس کے بنانے میں جو کڑیاں بنیں گی اس کو سب مناسب انداز سے بنائیے، سلیقے سے بنائیے، خوشنمائی کے ساتھ بنائیے، پھوہڑپن کے ساتھ نہ بنائیے۔ تو یہی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آدمی اپنے صنعت اور کاریگری میں خوشنمائی پیدا کرے، پھوہڑپن نہیں کہ کرتا سلا تو معلوم ہے ایک کلی چلی جا رہی بھاپا میں، ایک کلی چلی گئی کہاں چائے، نہیں، سلیقے سے بناؤ۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ آدمی کو سلیقے کے ساتھ رہنا چاہیے، پہننا اوڑھنا بھی سلیقے کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بھوجک نہ بنے رہیے کہ لاگو چلے آ رہے ہیں۔ آج کل صوفی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو بالکل جس کے داہنے پیر میں بائیں پیر کا چپل، بائیں پیر میں داہنے پیر کی چپل، نہیں، صوفی بہت علامہ گیان کو کچھ پتہ نہیں دائیں بائیں کا، سمجھا؟ یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب محبوب یہ ہے کہ آدمی ڈھنگ سے رہے، سلیقے کے ساتھ رہے، داڑھی رکھنا، داڑھی تو شاعر اسلام میں سے، داڑھی منڈانے کی جواد کی شکل ہی نہیں، وہ تو ہر وقت کا گناہ ہے۔ داڑھی منڈانا ایسا گناہ ہے کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی سو جائے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو، مگر یہ کوئی بری نیت لے کر سوئے الگ بات ہے۔ لیکن داڑھی منڈانے کا گناہ ایسا ہے کہ سوئے تبھی گناہ، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن داڑھی منڈانے کا گناہ دھوتے رہے گا نا۔ حج میں گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مزدلفہ میں بیٹھے ہیں، عرفات میں، ہر جگہ ہیں، لیکن داڑھی منڈانے کا گناہ تو وہی ہے۔ تو داڑھی رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہ داڑھی ایسی بے تکی رکھو کہ آدمی دیکھے تو ہمیں جنگل سے لے آ رہے ہیں۔ ارے ایسی داڑھی رکھو دیکھنے میں خوشنما لگے، اچھی لگے، لیکن شریعت کے مطابق ہو۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب بڑی ہو جاتی تھی تو ایک مجھ سے زیادہ جب ہوتی تھی اس کو چھانٹ دیتے تھے، کنارے لے کر چھانٹ دیا تاکہ اچھی لگے اور خوشنما لگے۔ آدمی کو آدمی بن کر رہنا چاہیے، بھوت بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ تو فرمایا وقدر فی سرد، اور اس کے بنانے میں اندازہ مقرر کیجیے، یعنی سب کڑیاں اس کی اور جو چیزیں ہیں وہ ایسے توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ رہیں کہ بھلی اور اچھی لگے۔ اب آج کل ایک فیشن اور چل گیا ہے، چوتھائی پیجامہ دوسرے رنگ کا، چوتھائی پیجامہ اور رنگ کا، آگے سفید پیچھے کالا، اوپر لال نیچے ہرا۔ دیکھیں نوٹوں کو دیکھیے، دیکھنے میں عجیب سے لگتا ہے۔ ہاں اب یہی چل گیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کرتا بھی دیکھیے لگتا ہے کہ پیون جوڑ کے کرتا بنایا گیا ہے۔ اصل میں یہ چلا ہوگا ایسا ہی کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے یہاں ٹکڑے بچے کپڑے کے، تو انہوں نے کہا کیا کریں، یہ ردی میں چلا جاتا ہے، تو ان سبوں نے بیچنے کی ترکیب لگا دی، اس کا فیشن بنا دیا۔ ابھی آج کل کے لونڈے ان کو کیا یہ دیکھ لیں، ان کو آگے پیچھے کچھ سوچتی نہیں ہے۔ شریعت میں مطلوب یہ ہے کیا خوشنمائی، جو طبیعت سلیمہ کو خوشنما لگے، یہ نہیں کہ چلن ہو گیا تو خوشنما لگنے لگا، نہیں، جو طبیعت سلیمہ کو، عقل سلیم کو جو چیز اچھی معلوم ہو وہ چیز اچھی ہے۔ تو اس کے بنانے میں ایک اندازہ رکھیے کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ اس کے اجزاء رہیں۔ اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کام کرنے میں اندازہ مقرر رکھے، وقت کا، ٹائم کا، یہ نہیں کہ بنانے لگے جٹے ہوئے ہیں بالکل رات دن اسی میں، نہیں، ایک اندازہ ہونا چاہیے، ایک وقت کا تعین ہونا چاہیے کہ اتنے وقت تک ہمیں کام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں عبادت میں لگ جانا ہے، اعمال صالحہ کی انجام دہی میں لگ جانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت کام ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں آپ
ہوتا یہ ہے کہ اتنا کاروبار بڑھا لیا کہ اب نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اتنا کاروبار بڑھا لیا، بہت ترقی کر گیا، ٹھیک بہت ترقی کر گیا، بہت اچھی بات ہے، حلال ہی کمائی ہے، لیکن اب بزرگوں کی مشائخ کی دینی مجلسوں میں جانے کی فرصت ہی نہیں، موقع ہی نہیں ہے کہ دینی مجالس میں حاضری ہو سکے، موقع ہی نہیں ملتا اتنا، یہ ٹھیک ہے تو نہیں، اتنا رکھو، اندازہ مقرر رکھو کہ اس کام کے لیے اندازہ اتنا وقت ہمیں اس میں لگانا ہے، اتنا وقت اس میں لگانا ہے، اتنا وقت اس میں لگانا ہے۔ یہ طریقہ بہت ہی خراب ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں اتنا زیادہ، حلال ہی صحیح لیکن اتنا زیادہ دنیا کمانے میں کھپ جائے کہ اس کو دینی کام کرنے کے لیے فرصت ہی نہ ملے۔ سورہ توبہ میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا ہوگا، میں اشارہ کرتا ہوں، سناؤں گا نہیں پورا واقعہ، کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ دعا کر دیجیے مال بڑھنے کی، آپ نے دعا کر دی، تو کچھ دن کے بعد ہم نے پوچھا کہ کہاں بھائی نظر نہیں آتے، وہ صرف جمعہ آنے لگے، تو معلوم ہے کتنی زیادہ ان کے پاس بکریاں، اس زمانے میں بکریاں ہی مال تھیں، اتنی زیادہ مال ہو گیا ہے کہ مدینے سے باہر لے کے ان کو رہنا پڑتا، تو جمعہ میں آ جاتے ہیں، مسجد کی حاضری ختم ہو گئی، پھر معلوم ہے جمعہ بھی چھوٹ گیا، تو معلوم ہے کہ اور زیادہ بڑھ گئی، تو بہت دور جنگل میں چلے گئے، جمعہ بھی آنے کا موقع نہیں ملتا، جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ پھر اتنی ہی میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آ گیا، وصولی کا حکم آ گیا، آپ نے وصول کرنے کے لیے آپ نے زکوٰۃ کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اچھا اب یہ بھی ہوگا کیا، اچھا جائیے اسے سے لوٹ کے آئیے گا تو بتائیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ مال کی حص پیدا ہو گئی تھی نا، پہلے 10,000 کی کمائی تھی تو 500 خرچ کر دیتا تھا، اب 1 لاکھ کی کمائی ہوگی تو 100 روپیہ خرچ کرنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگوں نے لعنت ملامت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بارے میں خبر دی، تو لے کر کے آیا وہ شخص، آپ نے لینے سے منع کر دیا، واپس کر دیا۔ پھر صدیق اکبر کے زمانے میں آیا، انہوں نے واپس کر دیا، حضرت عمر کے زمانے انہوں نے واپس کر دیا، حضرت عثمان کے زمانے میں مر ہی گیا وہ شخص۔ تو یہ نحوست ہوتی ہے۔ وقدر فی سرد کی تفسیر ایک یہ بھی ہے کہ دنیاوی کام کے لیے، دکانداری کے لیے، آفس کے لیے، جو بھی اپنی روزگار روزی کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا ایک وقت مقرر کیجیے، اسی طرح سے عبادت کا ایک وقت مقرر کیجیے، اور بھی جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک وقت مقرر، اسی میں بالکل نہ کھپے رہیے۔ ہفتے کے دنوں میں کوئی ایک دن کا ایک وقت بھی اس کے لیے مقرر ہونا چاہیے کہ نصیحت کی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں بیٹھے آدمی۔ کیوں بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے کہ جیسے کم از کم ہفتے میں ایک دن تو نہانا، آج کل لوگ دن میں کئی دفعہ نہاتے ہیں، پانی کی فراوانی ہے، حالانکہ دنیا چلا رہی کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کئی دفعہ نہاتے ہی ہیں۔ میں نہیں نہاتا، آپ نہ سمجھیے گا، میں تو روزانہ بھی نہیں نہاتا ہوں۔ ہم تو اپنے نہانے کے ٹائم ٹیبل بتا دیں تو آپ لوگ گھبرا جائیں گے، اس لیے نہ بتاؤں گا۔ تو نہاتے ہیں نا آخر، نہ روزانہ صحیح، دوسرے تیسرے چوتھے ہفتہ میں تو نہاتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ بھائی ہفتے میں ایک دن جمعہ کو نہا ہی لیا کرو۔ اور کپڑا بھی دھوتا ہے آدمی، ایسا نہیں کپڑا پہن لیا تو پہنے ہی ہے، عید میں پہنا عید میں اترے گا، دوسرے عید میں کپڑا بھی دھوتا ہے، گندا ہوتا ہے نا جی، من بھی گندا ہوتا ہے، دل بھی گندا ہوتا ہے، جذبات اور خیالات میں بھی پراگندگی آتی ہے، جیسے ماحول کا اثر کپڑے پر پڑتا ہے اور ماحول کی وجہ سے کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کپڑا پہن کر کے اے سی میں بیٹھے رہیے 7 دن تو کپڑا تھوڑے گندا ہوگا، ماحول سے کی آلودگی سے کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دماغ میں پراگندگی آتی ہے، دل میں پراگندگی آتی ہے، خیالات میں پراگندگی آتی ہے۔ اس کے لیے بھی دھونے کے لیے اس کو جانا چاہیے کہیں، اس کے جانے کے لیے یہی مجلسیں ہیں دینی، علماء کی اور مشائخ کی، وہاں جانا چاہیے تاکہ اس کی بھی دھلائی ہوتی رہے، ہفتے کم سے کم دھلائی ہوتی رہے۔ 5 وقت کی جماعت اسی لیے بھی مشروع ہے کہ وہاں جانے سے کم از کم روزانہ کا کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا رہے گا، پھر جمعہ کا اس میں اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر یہ مجلسیں ہیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیا کیجئے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے نا، جب آیت نازل ہوئی ہے، ان کے لیے حکم ہو رہا ہے، تو ہما شما
اور آج کل کے لوگوں کو کیا کہنا ہے، لیکن لوگوں کے پاس اس کا وقت نہیں ہے، لوگوں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کی دھلائی کے لیے، اپنے دماغ کے دھلائی کے لیے، اس نے پاکی و طہارت پیدا کرنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے کچھ دیر اس طرح کی مجلسوں کے لیے بھی نکالیں کہ جہاں پر یہ آلودگی دور ہو جائے اور اس میں کچھ طہارت اور پاکیزگی کے عناصر شامل ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیا نعمل سابقات و قدیر فی سرد، اب پوری ذرہیں بنائیے، اب بنانے میں اعتدال اور اندازے کو ملحوظ رکھیے، وعملوا صالحا، اور نیک کام کیجیے۔ مطلب خالی اسی بنانے میں نہ لگے رہیے کہ بس ذرا بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، صدقہ خیرات ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وعملوا صالحا، اور نیک کام کیجیے، اس کے لیے بھی وقت نکالیے۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم لوگ عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر پورا عمل کیا کہ وہ پیغمبری تھے، پورا اس پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی نوازشیں عطا فرمائیں، کیسے نواز نوازا ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی شکر کہ ادائے شکر میں کوئی کوتاہی نہیں کی اپنی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کافی گھوڑوں کو، ہزار گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربانی کر دی تھی کسی واقعے کے پیش نظر۔ میں اس بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے ان گھوڑوں کی سواری کے بدلے میں انہیں ہوا کی سواری عطا فرما دی، ہوا ان کے قبضے میں کر دیا۔ بہت بڑا تخت تھا جس کی تفصیل لکھی ہے مفسرین نے، وہ تفصیلیں ہیں وہ دلچسپ، لیکن اب اس وقت میرا موڈ نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کا۔ تو بہت بڑا تخت تھا، اس پر اپنے تمام متعلقین کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے۔ تو ہوا صبح سے لے کر دوپہر تک میں اتنی دور کا سفر ان کو کرا دیتی تھی جتنی دور ایک مہینے میں جائے آدمی۔ پھر دوپہر میں وہاں اسٹے کرتے تھے، وہ تو وقوف فرماتے ٹھہرتے تھے، آج کل کے لیے میں نے اسٹے کہہ دیا، آرام کرتے تھے۔ آپ کی چاہے کہہ دیجیے لنچ کرتے تھے، لیکن نبیوں کے لیے یہ سب الفاظ نہیں اچھا لگتا نا، ناجائز تو نہیں استعمال کرنا۔ پھر شام کے وقت بھی وہ ایک مہینے کی میں جتنا سفر کر سکے آدمی اتنا سفر، وہ ہوا، ظاہر بات ہے ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا۔ اور دوسری چیز یہ کہ باپ کے لیے تو لوہا نرم ہو گیا تھا، اور بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ تانبا بھی تو لوہی کی طرح سخت ہوتا ہے، تانبے کا چشمہ 3 میل تک بہتا رہتا تھا۔ جو چیز بنانی ہوتی تھی، جیسے پانی اٹھاتا ہے آدمی ویسے ہی وہ پانی کی طرح تانبا اٹھاتے تھے، اور جیسے وہ چیز بنائیں وہ خشک ہو جاتی تھی، خوش ہو کر وہ چیز وہی چیز، مطلب پلیٹ بنانا ہے، چمچہ بنانا ہے، تو اس کو اٹھایا اور انہوں نے بنانا چاہا تو وہ خشک ہو کر کے اسی طرح بن گیا۔ وہ حق تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا، ان کے قبضے میں کر دیا تھا ہوا کو، کہ اس کا شام کا چلنا 1 مہینہ تھا، اور صبح کا چلنا 1 مہینہ تھا، اور شام کا چلنا 1 مہینہ تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَلَى الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، پانی کی طرح بہتا رہتا تھا، وہ جو کچھ بنانا چاہتے تھے اس سے بنا لیتے تھے وہ۔ اور تیسری چیز یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے قبضے میں کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جناتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبضے کر دیا تھا، ان کو
کہ جو ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی تابع فرمان کر دیا تھا جناتوں کو سلیمان علیہ السلام کی۔ اب یہاں پہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کئی مسئلے ہیں، لیکن بیان نہ کروں گا، اس لیے کچھ سبیلی مسائل ہیں اور طبیعت میں انشراح بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا بتاؤں کہ یہ جناتوں کو مسخر انہوں نے خود نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے مسخر ہو گئے تھے۔ جس طرح سے کسی انسان کو اپنے قبضے میں کر کے اسے کام لینا ناجائز ہے، اسی طرح سے جنات کو بھی زبردستی قبضے میں لے کر کام لینا اس سے ناجائز ہے۔ لیکن کیا جنات قبضے میں ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، اس پر بڑی بحثیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ جناتوں کو قبضے میں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ جپتے ہیں کافرانہ، مشرکانہ، ملحدانہ اور زندیقانہ کہ جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر ان کا کام کر دیتے ہیں، اور اس کی حقیقت یہی ہے۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہی کسی کے قبضے میں خود بخود کر دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب بھی بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ جناتوں کا آنا جانا اور خدمت کرنا، بعض لوگ بتاتے ہیں بعد کے بزرگوں میں بھی۔ تو یہ مسخر کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ کیونکہ وہ مومن ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، شریف بھی ہیں اور شریر بھی ہیں، متقی بھی ہیں، لچے لفنگے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہے۔ تو جس طرح سے کہ کسی عالم نے، کسی اللہ والے نے، کسی بزرگ نے، لوگ اس کے معتقد ہو گئے ہیں اپنے کسی معتقد سے، چاہے وہ بہت بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا مرتبے والا ہی کیوں نہ ہو، اس نے کہا بھیا ہمارا یہ کام کر دو، کر دیتا ہے وہ، اس کی خدمت میں تحفے تحائف ہدایہ پیش کر دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ قبضے میں کرنا نہیں ہوا، یہ تو جائز ہے، یہ تو جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی طریقہ ایسا ہو جیسا کہ علامہ اشبیلی نے، جن کی اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے، اندلس کے تھے، احکام المرجان فی احکام الجان نام کی، تو اس میں نے ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کسی شریعت کے خلاف کیے بغیر کوئی کام، مشہور یہ ہے کہ ان کے قبضے میں جنات کیا کسی طرح سے۔ تو اگر کوئی شخص کسی طرح سے مسخر کر لے اور ایسا کوئی طریقہ اس کو معلوم ہو کہ جس کے میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اور نیت اس کی یہ ہو کہ اس کے ذریعہ ہم اہل ایمان کو ان کی شرارتوں سے بچائیں گے، محفوظ کریں گے، تو اتنا جائز ہے، اتنا۔ لیکن یہ کام کچھ آسان تو نہیں ہے، لیکن ہے ضروری۔ ابھی ایک عالم ہے اور ان کو تجربہ بھی ہے اس کا، ایک دن مجھ سے بتایا انہوں نے کہ بعض علماء ان کے پاس آئے تھے تو وہ کچھ کام کرتے ہیں تو جنات پریشان کر رہے ہیں، ان کو موتیں بھی واقع ہو گئیں۔ اب بعض دفعہ یہ بولنے بھی لگتے ہیں، تو بلکہ مجھ سے کہنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسے نیک دیندار لوگ اللہ والے ہیں، عالم بھی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، جبکہ وہ خود میں نے کہا بھائی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ جیسے انسانی شیطان اہل ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور موقع مل جائے تو وہ کچھ کمی نہیں، کسر نہیں چھوڑتے پریشان کرنے میں، ویسے ہی جناتی شیطانوں کا بھی حال ہے۔ چنانچہ علامہ اشبیلی نے وہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان میں جو مومن اور کافر ان میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض کے بارے میں لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، یعنی آپسی ہی جنگوں میں، تو یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
خیر یہ موضوع ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اتنا میں نے اشارہ آپ لوگوں کو کر دیا کہ یہ بھئی قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا شیاطین الانس والجن، تو شیطان جیسے انسانوں میں ہے ویسے جناتوں میں ہے، جیسے ان میں صالح اور نیک لوگ ہیں ویسے ان میں بھی صالح اور نیک لوگ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اکبر مرحوم نے کہا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو یہ تو اس وقت یہ سمجھا گیا کہ یہ طنزیہ شاعری ہے اور ظریفانہ بھی ہے، لیکن آج ایک حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح ان میں بھی ہے شرری، تو وہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو پریشان کیا جائے اور اس سے دین کی خدمت جو ہو رہی ہے وہ انجام۔ میں آپ بتاؤں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی حافظ تراویح سنا رہے ہیں اور زبان رک گئی، بعد میں تحقیق معلوم ہوا کہ سحر کا اثر ہے، تب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا بیچارہ، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اگر کوئی تراویح میں قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی ڈاکو، کوئی رہزن، کوئی دہشت گرد، کوئی بدماش آ کے گولی مار دے، کا گولی نہ لگے کیا اس کو؟ یہ تو دنیا دارالاسباب ہے نا، یہاں اسباب کے تحت برے کام بھی ہوتے ہیں اور اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے حالات سے آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ شرعی اصولوں پر رہتے ہوئے اس کے مقابلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آدمی جب استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے تو وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور اس کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نصرت اور مدد ہوتی ہے دو طرح سے، یا تو براہ راست ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے اسباب فراہم کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی نصرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِهِ، جناتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، ان کے قبضے میں کر دیا تھا کہ جو ان کے آگے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، لیکن آگے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، انہوں نے کچھ عمل کر کے جناتوں کو مسخر نہیں کیا تھا۔ اور سنیے، اللہ کے حکم سے کام کر رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، ہے نا، اور اس وقت جتنے مسلمان تھے وہ سب ظاہر صحابی ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود ان جناتوں میں ایسے ایسے شیطان تھے کہ اللہ میاں نے کہا کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، ان میں سے ہمارے حکم سے جو بھی کجروی اختیار کرے گا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، میں اس کو آگ کے شعلے کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے ہم اس کو۔ یعنی پیغمبر کے سامنے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس بات کا امکان ہے کہ یہ شرارت کریں گے یہ، تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کو ہم عذاب، اور کون سا عذاب؟ آگ کے عذاب کا مزہ اس کو ہم چکھائیں گے، یعنی آخرت میں چکھائیں گے۔ یا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا کہ دیکھتے رہو، اگر بدماشی کریں تو آگ کے کوڑے سے مارو ان کو، آگ کے کوڑے سے مارو۔ انسان مٹی کا بنا ہے نا، لیکن مٹی کے ڈھیلے سے مارو تو چوٹ لگتی ہے کہ نہیں؟ انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے ڈھیلے سے مارنے سے انسان کو چوٹ لگتی ہے نا، تو جنات بھی آگ سے بنا ہے تو آگ کے شعلے سے مارنے سے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسے مٹی کے ڈھیلے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے ویسے آگ کے شعلے سے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرارتوں کا تو یہ حال ہے کہ وہاں بھی انہوں نے وہ شرارت کرنے سے بعد نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک فرشتہ مقرر کرنا پڑا، کیا اللہ میاں نے، تاکہ ڈرتے ہیں، اور اس میں جہاں کسی نے 3-5 کیا تو ایک کوڑا اس کو رسید کر دیا۔ یا مجون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب وقدور الراسیات، یہ لوگ بناتے تھے ان کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، مورتیں، صورتیں، تصویریں، یا تو یہ تصویریں ایسی تھیں جو ذی روح نہیں تھیں، جاندار نہیں تھیں، تو ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، اور اگر جاندار کی تصویریں ہوتی تھیں تو ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں وہ جائز رہا، ہمارے یہاں تو حرام ہے۔ وجفان کالجواب، اور لگن اتنے بڑے بڑے کہ جیسے حوض، بڑے بڑے حوض ایسے لگن، وقدور الراسیات، اور دیگیں ایسی جو اپنی جگہ پر جمی رہیں۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں کہ اٹھائے اٹھتی نہیں تھیں، ہلائے ہلتی نہیں تھیں، یا یہ کہ وہ پتھروں ہی میں تراش کر اس طرح بنا دی گئی تھیں کہ چولہے ہی پر وہ فٹ تھیں، اسی میں فٹ تھیں وہ۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا۔ سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے نا، تو آل داؤد میں ہوئے، تو فرماتے ہیں اے آل داؤد شکر کے طور پر تم عمل کرو، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو شکر کے طور پر تم عمل کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں داؤد علیہ السلام نے کیسے شکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا، انہوں نے اپنے گھر والوں پر عبادت کے اوقات کو تقسیم فرما دیا تھا۔ اتنی دیر وہ عبادت کرے گا، پھر وہ ہٹ جائے گا، دو کرے گا، پھر وہ ہٹ جائے گا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جو جس سے گھر میں گھر خالی ہو کہ ذکر نہ ہو رہا ہو۔ جیسے آج کل گھر کا کوئی وقت خالی نہیں رہتا ہے کہ جس میں موبائل نہ بج رہا ہو، ہر وقت ابا نہیں تو بیٹے صحیح، بیٹا نہیں تو بٹیے صحیح، بٹیا نہیں تو ناتن پوتا صحیح، ہے نا۔ ہر وقت ذکر ہوتا رہتا تھا ان کے ہاں، کوئی وقت ایسا خالی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جس میں مصلی خالی ہوئے عبادت سے۔ اس طرح انہوں نے شکر ادا کر کے دکھلا دیا۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شکر گزار بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اجیناتوں کے ذریعہ فرمائی، بڑی تعمیر تھی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر مکمل ہو گئی تھی ان کی زندگی میں، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر میں 1 سال کا کام باقی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مکمل ہو گیا رہا ہو کام، لیکن 1 سال کا کام جو باقی تھا وہ تعمیر کی تکمیل کا نہیں بلکہ ڈیکوریشن کا کام باقی تھا۔ یہی تطبیق کی گئی ہے۔ اب جو 1 سال کا کام باقی رہ گیا اور ان کی موت کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سانس جو ہے گنی ہوئی ملتی ہے۔ جب موت کا وقت آ گیا، اب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا، تو سلیمان علیہ السلام یہ جو مخصوص جگہ تھی عبادت کرنے کی، انہوں نے ایک اپنی لاٹھی لی، لاٹھی لے کر اپنے یہ تھوڑی کے نیچے اس طرح لگا لی اور لگا کے کھڑے ہو گئے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ دیکھیں تو یہ معلوم ہو کہ ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ جب تک کام پورا نہ ہوگا اسی کھڑے رہیں گے۔ بہرحال جان نکل گئی ان کی، انتقال ہو گیا۔ یہ جنات یہی سمجھتے رہے کہ زندہ ہیں یہ، اس لیے ڈر کے مارے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب سال بھر میں کام پورا ہو گیا تو دیمک کے کھانے کی وجہ سے وہ لاٹھی ٹوٹ کر گر گئی، اسماء علیہ السلام کی لاش گر گئی۔ سبھی سموں نے دیکھا کہ یہ تو بس کام چھوڑ کر گئے۔ اب انہوں نے دیمک کے کھانے کی رفتار سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ قصہ ہوئے سال بھر ہو گیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناتوں کو خود یہ خیال ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بڑا گمان ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، سے جو پوچھو سب بتا دیں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام گرے اور موت کے 1 سال بعد تو پول کھل گیا کہ نہ جناتوں کو علم غیب ہے، جنات بھی سمجھ گئے کہ ہم کو علم غیب نہیں ہے، اور جو ان کے اس طرح معتقد ہیں کہ یہ سب غیب کی باتیں جانتے ہیں وہ بھی سمجھ گئے۔ اس لیے کہ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو سال بھر یہ محنت مشقت نہ جھیلتے رہتے، یہ اسی وقت 9 تو 11 ہو جاتے۔ ارشاد فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ، جب ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا تو نہیں پتہ بتلایا ان کو ان کی موت کا مگر زمین کے کیڑے نے، یعنی دیمک نے۔
جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پر جب وہ گر گئے تب جنوں نے جانا، کیا جانا؟ یہ کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں نہ پڑے رہتے کہ سال بھر مشقت اور محنت کر کر کے اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا ہوتا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کام چھوڑ چھاڑ بھاگ جاتے، وہ انہیں بھی اپنی غیب دانی کا پتہ چل گیا۔ یہاں تک دو ایسے پیغمبروں کا واقعہ مذکور تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دنیا دونوں کی نعمتوں سے خوب سرفراز فرمایا، لیکن انہوں نے خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نوازشوں کے بھی انتہائی فرما دی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بھی خوب نعمتیں اور اسباب عیش عطا فرمائے تھے، لیکن انہوں نے ان دونوں بزرگوں کی طرح شکر ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس قوم کا نام ہے سبا۔ اصل میں سبا ایک شخص کا نام تھا، پھر اس کی اولاد جو ہوئی تو پوری قوم ہی کا نام سبا پڑ گیا۔ ملکہ بلقیس جس کا ذکر اور واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ پیچھے سن چکے ہیں سورہ نمل میں، اور جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی وہ اسی قوم سبا کی تھی۔ قوم سبا کی آبادی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ یمن میں یہ قوم رہتی تھی اور ملک شام تک یہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے علاقے کو اس طرح کر دیا تھا کہ پورے علاقے میں دونوں طرف بیچ میں راستہ ہے اور دونوں طرف باغات کا سلسلہ ہے، اور یہ باغات کا سلسلہ ایسا تھا کہ اب ظاہر بات ہے کئی سو میل تک باغاتی باغ ہیں تو ایک باغ تھوڑی ہے وہ، لیکن ایسا مسلسل تھا باغاتوں کا سلسلہ کہ اللہ نے ان کو دو ہی باغ کہا کہ دو باغ تھے۔ تسلسل کے ساتھ ہے نا یہ بغیر۔ اب جیسے شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جی ٹی روڈ پر پیڑ لگوائے تھے نا، جگہ جگہ سرائے تھے، پورے یہاں سے وہاں تک پھلدار پیڑ سب لگے ہوئے تھے، تو سب کو ٹوٹا گئے۔ زیادہ تر پھلدار پیڑ تھے، آم کے پیڑ تھے، جامن کے پیڑ تھے۔ یہ اس لیے کہ مسافر سفر کریں تو موسم کا پھل بھی ان کو مفت میں ملتا رہے گا۔ پھر بعد میں وہ نیلام ہونے لگا تھا، پیڑ کے ساتھ پھلوں نیلام ہونے لگا تھا۔ پھر بعد میں وہ PWD میں آ گیا، پھر اس کے بعد فارسٹ میں آ گیا، میرے خیال وجود ہی ختم ہو گیا، پیڑ وڑ تو سب رہ نہیں گئے۔ تو یہ سڑک جو ہے موجودہ وقت میں 3 ملکوں کو جوڑتی ہے، پشاور سے لے کر وہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ یا ڈھاکہ تک ہے۔ شیر شاہ سوری علی رحمہ کی بنوائی ہوئی، اور دونوں طرف اس میں پیڑ لگے ہوئے تھے۔ تو خیریت ایک پیڑ اس طرح لگے ہوئے تھے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی باغات تھے، پورے ملک شام تو باغات کا سلسلہ تھا۔ اور انہوں نے پہاڑی علاقہ تھا تو انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا، بند بنا رکھا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس ڈیم میں پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر اس میں انہوں نے 3 دروازے بنا رکھے تھے، اور اس سے ان باغات میں پانی سپلائی کیا کرتے تھے۔ جب ایک دروازہ کا پانی ختم ہو جاتا دوسرا کھول دیتے تھے، اس کا ختم ہو جاتا تیسرا کھول دیتے تھے، تو پورے علاقے میں سرسبزی اشادابی رہتی تھی، اور پھلوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھ کے گزر جاتی تھی تو اس کو توڑنا نہیں پڑتا تھا، پھل جو پر ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہتے تھے اسی سے اسی ٹوکری بھر جاتی تھی۔ اور پہلے کی عورتیں مضبوط ہوتی تھیں، آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں کہ 1 کلو کا باسکٹ دو تو ہاتھ میں ان کے درد ہونے لگتا ہے، لیکن سونے کا زیور ہو چاہے 2 کلو نہیں درد ہوگا۔
وہ خوب بڑا سا ٹوکرا لے کے چلتی رہی ہوں گی اور وہ بھر جاتا تھا. اتنی شادابی تھی, اتنی فراوانی تھی. اور ہوا کی خوشگواری اور عمدگی کا یہ حال تھا کہ مچھر کھٹمل پستو کا تو وہاں نام ہی نہیں تھا, بلکہ لکھا ہوا ہے تفسیری روایات میں کہ اگر باہر کا کوئی ایسا آدمی آ جاتا تھا کہ جس کے بدن میں جوں وغیرہ پڑی ہو تو وہاں آ جات, وہ بھی وہاں باہر والی بھی ختم ہو جاتی تھی وہاں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے عمدہ اور پاکیزہ آب و ہوا وہاں کی بنائی تھی. کیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. گویا پورا علاقہ سینکڑوں کلومیٹر کا ایئر کنڈیشن تھا. ایئر کنڈیشن فیل ہے اس کے سامنے, وہ تو قدرتی ایئر کنڈیشن تھا نا. وہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ, سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی. اس کی قدر کرنی چاہیے تھی, ان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. جنتان عن یمین و شمال, دو باغات داہنے سے ایک بائیں سے, پورا سلسلہ چلا جا رہا ہے. کلوا من رزق ربکم, حکم تھا کہ کھاؤ اپنے رب کی دیے ہوئے روزی سے. واشکروا لہ, اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ رب الغفور, کہ صاف ستھرا پاکیزہ شہر علاقہ ہے, کھاؤ. اور رب تمہارا ایسا ہے جو بہت معاف کرنے والا ہے. کچھ بسیط کمزوریاں ہیں, اس کی وجہ سے کچھ گناہ ہو جائیں گے تو مغفرت کرنے والا رب تمہارے پاس ہے, وہ معاف کر دے گا. لیکن یہ ایٹھنے لگے. جب آدمی کو شیرمال مل جاتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, معلوم کہے گئے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو شرارتیں ہیں یہ گیہوں کھانے کی وجہ سے ہے. فَعَرَضُوا, اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتوں سے سرفراز کر کے کہہ دیا تھا کھاؤ اور شکر ادا کرو, لیکن انہوں نے اعراض کیا, منہ موڑا. جب ان کی شرارتوں کی انتہا ہو گئی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ, تو ہم نے ان کے اوپر بند کا سیلاب بھیج دیا. وہ جو بند بنا تھا, ڈیم بنا رکھا تھا انہوں نے, ٹوٹ گیا وہ. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں کہیں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے اعمال بد کی نحوستوں کی وجہ سے یہ بند ٹوٹے گا, اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ یہاں چوہے پیدا ہو جائیں گے. اب وہ چوہے اس کی بنیاد کو کھا ڈالیں گے. آج کل چوہے بہت پیدا ہو گئے ہیں جی, اسٹیشن میں بہت چوہے ہو گئے ہیں, اخبارات میں آتا ہے. گھروں میں چوہے, اتنے موٹے موٹے چوہے ہو گئے ہیں کہ بلی دیکھ کے ڈر جائے. جیسے آج کل شوہر بیوی سے ڈرتا ہے, ویسے آج کل کی بلی چوہے سے ڈرتی ہے. دروقا جی آپ اپنا زمانہ بھول جائیے, بدل گیا ہے. اور یہ عالمی پیمانے پر یہ بیماری چوہوں والی آ گئی ہے, اخبارات سے جیسے معلوم ہوتا ہے. تو جب لوگوں نے, جن کو کچھ علم تھا, دیکھا کہ یہاں چوہے کچھ دکھائی دینے لگے ہیں, تو جو چالاک لوگ تھے انہوں نے اپنا کہا کہ یہاں سے بیچو باچو, چلو نکلو. تو کچھ ہمارے بھی باچے نکل گئے. اسی میں سے خاندان مدینہ طیبہ میں آ کر آباد ہوا. کچھ لوگوں نے کہا اچھا چوہے کا علاج بلی ہے تو بلی چھوڑ دو, تو بلی لا کے چھوڑا انہوں نے. لیکن یہ چوہے تو عذاب والے تھے نا, بلی کیا کرتی, بلی کے بھی قابو میں نہیں آئے. کچھ اور لوگ تھے, کچھ اور چھوڑ چھاڑ بھاگ گئے. لیکن کچھ ایسے تھے, ظاہر بات ہے سب تو نہیں جاتے, بس ایک دن بند ٹوٹ ہی گیا. اور سارے باغات, مکانات اور سارا شہر جو اس قدر آباد تھا اور پربہار تھا اور گلشن و گلزار تھا, وہ سب کیا ہو گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ, اور ہم نے بدل دیا ان کو, ہم نے ان کے دونوں باغات کے بدلے میں ان کو ایسے دو باغات دے دیے جو بدمزہ پھل والے, جھاؤ کے پیڑ والے,
اور تھوڑی سی جنگلی بیر والے تھے۔ کہاں ایسا پھل، ایسا باغ، ایسا پاکیزہ ماحول، ایسی خوشگوار آب و ہوا، اور کہاں سب بالکل اجاڑ اور عمدہ پھلوں کی جگہ پر جنگلی جھڑبیل، وہ بھی تھوڑی سی زیادہ، وہ بھی نہیں، جھاؤ کے پیڑ، کسیلے کسیلے کڑوے، اس طرح چیزیں یہ پیدا کر دیا۔ کیوں کر دیا ایسا؟ آج بھی اس طرح کے واقعات پھٹ کر ہو رہے ہیں، لیکن آج کا انسان بہت عقل مند سمجھتا ہے اپنے کو، تو اس کی سائنسی توجیحات کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا تھا ان کے کفر کا، ہم نے یہ بدلہ ان کو دیا ان کے کفر کا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بہت زیادہ ناشکری کرنے والوں ہی کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم ناشکری کرنے والوں ہی کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس طرح کا جب کوئی ناشکری اس حد تک کرتا ہے کہ شرک اور کفر ہی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بدلہ یہی ہے، لیکن کوئی اگر ناشکری اس حد تک نہیں پہنچا کہ کافر ہو جائے، کفر و شرک مبتلا ہو جائے، تو اگرچہ اس حد تک بدلہ نہیں ملے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو بدلہ ہی ہے۔ اور سنیے، یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی عطا فرمایا تھا، چونکہ یہ ملک شام کا سفر کرتے تھے تجارتی، اور فاصلہ دور کا تھا، سواریاں ہوائی جہاز کی تھیں نہیں، اونٹ اور گھوڑے اور خچر کی سواریاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی دور پر گاؤں بسا دیے تھے، تھوڑی تھوڑی دور پر گاؤں بسا دیے تھے کہ سڑک سے چلے جا رہے ہیں، یہ گاؤں دکھائی دے رہا ہے، دوپہر ہوتے ہوتے پھر شام ہوتے ہوتے کسی گاؤں کے بعد پہنچ گئے، تاکہ ان کا راستہ امن کے ساتھ طے ہو، بھوکے پیاسے نہ مرے، رات ہو جائے گی یا دوپہر ہو جائے گی، ٹھہرنے کے لیے چاہے گا تو کسی آبادی میں ٹھہریں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی اگر دقت ہوئی تو وہاں آبادی ہے، بازار ہوگا، وہاں سے خرید لیں گے، یہ سہولت عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر میں اگر پڑاؤ ملتا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جیسے آج کل ہو گیا ہے کہ آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہوں یا اپنی سواری سے سفر کر رہے ہوں تو جگہ جگہ آبادیاں ملتی ہیں، اور کیا ملتا ہے؟ اسٹیشن ملتا ہے، شہر ملتے ہیں، قصبات ملتے ہیں۔ جب سے ہائی وے بن گئی ہے تب سے لوگوں کو کچھ دشواریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس پر بھی اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ ڈھابے بن گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ کچھ دور پہنچے، معلوم ہوا گاڑی پنچر ہو گئی تو بنانے والا مل گیا، یہاں نہیں ملا، معلوم ہوا تھوڑی دور پر ہے، وہاں چلا گیا آدمی، یہاں ڈھابا ہے، یہاں مسجد ہے، یہاں گاؤں ہے، یہاں آبادیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت کے طور پر گنوا رہے ہیں نا ان کو، کہ ہم نے جگہ جگہ ایسی بستیاں اور آبادیاں، گاؤں بنا دیے تھے کہ سفر ان کا آسانی سے طے ہو، امن کے ساتھ طے ہو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اس وقت جو ہمیں یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ہم کوئی بھی سفر اگر 100-200 کلومیٹر بھی سفر کرتے ہیں، 50 کلومیٹر بھی سفر کرتے ہیں تو جگہ جگہ آبادیاں موجود ہیں، بازار موجود ہیں، ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور اب تو طرح طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ارشاد ہوتا وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرا ظاہرۃ، اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، مراد ملک شام و فلسطین ہے، ایسے گاؤں بنا دیے تھے جو سڑک سے، راستے سے دکھائی دیتے تھے، اسی کنارے ہی کنارے تھے، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا اس میں چلنے کا کہ دوپہر تک وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ گاؤں مل جائے گا، شام تک وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ گاؤں مل جائے گا، اور کہہ دیا تھا سیرو فیہا لیالی و ایاما آمنین، سفر کرو اس میں، چلتے رہو اس میں، رات میں بھی ہے دن میں بھی، امن کے ساتھ۔
تو ان میں جو بڑے بڑے رئیس تھے جن کے پاس پیسہ زیادہ تھا، تھیلی میں سے اچھلا پڑتا تھا، کہ یار مزہ نہیں آتا سفر میں، آرام کرتے پہنچ جاؤ، ابھی سفر تو ایسا امیر غریب سب برابر ہیں، اب ہر جگہ ساری سہولتیں حاصل ہیں تو کیا نوکر چاکر لے کے جائیں، امیر غریب سب برابر ہیں، کیا لال اس کا اپنا چلے گئے۔ تو ان لوگوں نے اللہ میں دعا کی کہ اللہ میاں سفر کی میں دوری پیدا کر دیجئے، یہ آبادیاں ملیاں ذرا دور دور ہو جائیں، تاکہ ذرا ہم باحثیت لوگ ہیں تو کچھ نوکر چاکر حشم ختم لے کر چلا کریں، اور معلوم ہو پیچھے سامان بھی لدا ہوا ہے کھانے پینے کا، تو کچھ ہماری شان رئیسی تو ظاہر ہو، کچھ تھکاوٹ بھی ہو تو آرام کرنے کے کہیں پیر پھیلا کے لیٹ جائیں، اور دو نوکر ہاتھ پیر بھی دبانے لیں گے تو ظاہر ہونا کہ ہاں کوئی رئیس اعظم صاحب جا رہے ہیں۔ ہر جگہ ہاتھ، ہر جگہ اسٹیشن میں مزہ نہیں آتا، بات سمجھ رہے، ان کو پسنجر لگ رہا تھا کہ پسنجر ہے یہ۔ وقالوا ربنا باعث بین اسفارنا، کہنے لگے ہمارے رب ہماری سفر کے درمیان دنیا پیدا کر دیجیے، مطلب یہی تھا۔ وظلموا انفسهم، اللہ میں فرماتے ہیں یہ کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جب ان کی شرارتوں کی یہ حد ہو گئی، فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق، جب انہوں نے حد ہی کر دی ناشکری کی ہماری نعمتوں کی تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، قصہ کہانی بنا دیا، ہم نے ان کو قصہ کہانی بنا دیا۔ اب قصہ رہ گیا ہے ان کا، کہانیاں ان کی رہ گئی ہیں۔ ومزقناهم كل ممزق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، کچھ یہاں نکل گئے، کچھ وہاں نکل گئے، کچھ وہاں نکل گئے، کچھ وہاں نکل گئے، شہر تو بالکل اجڑا دیار ہو گیا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے، بہت شکر کرنے والا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبار بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے، صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے اور شکر کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو خوشحالی نصیب فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو صبر کرتا ہے۔ اور مومن دونوں حال میں، مومن کے حال میں لڈو ہے، شروع کرتا ہے تو بھی اس کا درجہ بڑھتا ہے، صبر کرتا ہے تو بھی درجہ بڑھتا ہے ہر حال میں۔ تو یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس میں صبر کرنے والے اور شروع کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اب آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آ گئے، ایک رخ یہ کہ جن بندوں نے شکر کیا جیسے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کن کی طرح سے نوازا۔ دوسرا یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بھرپور نعمتیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو مٹا دیا، ان کی جمعیت ختم ہو گئی، ان کا اجتماع ختم ہو گیا، ان کا وطن ملیا میٹ ہو گیا، ان کے باغات جو کلو گردار تھے وہ خاردار بن گئے، بنجر ہو گئے، کچھ نہیں رہ گیا۔ بس اتنا، یہاں واقعہ ختم ہو گیا۔ آگے اس پر اللہ تعالیٰ خود تبصرہ فرما رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جو شکر کرنے والے بھی ہوں، صبر کرنے والے بھی ہوں، بے ایمانہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے میں ہمیں صبر